ہونا چاہیے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں مسعود رضا. کامران خان صاحب چھٹیوں پر ہیں, لہذا پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر ہیں. چیئرمین نیب قمرالزمان چودھری کی سربراہی میں نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ اور ایم کیو ایم کے رہنما بابر خان غوری کے خلاف کراچی پورٹ ٹرسٹ میں 1100 سے زائد غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں ریفرنس تیار کرنے کی منظوری دے دی ہے. ریفرنس میں کے پی ٹی کے 2 سابق چیئرمین محمد اسلم حیات اور محمد جاوید حنیف, سابق جی ایم ایڈمن رؤوف اختر فاروقی, سابق ڈائریکٹر حاجی محمد پارس اور سابق مینیجر ایچ آر محمود شریف کے خلاف یہ ریفرنس جائے گا اور ملزمان میں ان لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے. ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کے پی ٹی میں 96 اعلیٰ افسران سمیت 1100 سے زائد افراد کو عارضی طور پر بھرتی کیا اور بعد میں غیر قانونی طریقے سے ان کی ملازمت مستقل کر دی گئی. سابق وفاقی وزیر بابر خان غوری پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیے, افسران پر دباؤ ڈالا اور وزیر اعظم کے دائرۂ اختیار میں آنے والے کام خود کر کے قومی خزانے کو 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. مزید بات کریں گے, تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر. بہت بہت شکریہ اختیار آپ کا. بابر غوری کے خلاف جو مقدمات ہیں, جو ریفرنس اب تیار کیا جا رہا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ہاں جی, مقصود صاحب, بابر غوری کا شمار ایم کیو ایم کے اہم اور سینئر رہنماؤں میں ہوتا ہے. وہ 2002 سے یعنی جنرل پرویز مشرف کے دور سے پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر رہے اور ان پر کئی الزامات پہلے لگتے رہے ہیں, لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک باقاعدہ ریفرنس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور جس کی بورڈ کی نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری بھی دے دی ہے. اچھا, اس ریفرنس کے تفصیلات یہ ہیں کہ یہ الزامات ہیں کہ جب وہ 2013 میں پاکستان پیپل پارٹی کا اتحادی حکومت تھی ایم کیو ایم کے ساتھ, تو اس میں یہ وزیر تھے. تو یہ کوئی لوگ ہیں, کوئی 1139 لوگ ہیں جن کو کراچی پورٹ میں کے پی ٹی میں بھرتی کیا گیا اور ان لوگوں کو عارضی بنیاد پر بھرتی کیا گیا. بعد میں وزیر اعظم نے یہ کہا, گوادر پورٹ پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, ایک جلسہ تھا کہ ان کو ایگزامین کیا جائے تاکہ ان کو ریگولرائز کیا جا سکے. ایک تو الزام یہ ہے کہ غیر قانونی طور پہ کوئی پروویژن نہیں ہے لا میں کہ لوگوں کو اس طرح عارضی طور پر بھرتی کیا جائے, اور پھر بعد میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایگزامین کیا جائے, لیکن بابر غوری نے تحریری طور پر یہ حکم دیا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی ان کو ریگولرائز کر دیا جائے, یعنی کہ اس کو غلط انٹرپریٹ کیا اور حکم دے دیا, اور اس کے حکم پر ان لوگوں کو ریگولرائز کیا گیا, ان کو تنخواہیں ادائیگی اور ان کی ادائیگیوں اور اس کے مد میں جو نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کا ہوا ہے. تو اس لیے ان تمام افراد کے خلاف یہ ریفرنس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کافی مضبوط ہے. تو کس مرحلے میں ہے ابھی یہ ریفرنس اور مزید کیا کارروائی اس پر ہوگی؟ اب یہ ہے کہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ انکوائری ہوتی ہے, ابتدائی انکوائری ہوتی ہے, پھر بورڈ نیب کی منظوری دی, تو انکوائری اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ انکوائری پیش کی گئی, اب اس کی ریفرنس کے مطلب مرحلے پر ہے, یعنی اب انویسٹیگیشن کے مرحلے پہ ہے. اب یہ باقاعدہ حتمی انویسٹیگیشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی دوبارہ یہ نیب کی جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں آئے گا اور پھر باقاعدہ منظوری دی جائے گی, ریفرنس پھر کورٹ میں داخل کیا جائے گا. اچھا, جو آج نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا تو اس میں صرف یہی معاملہ زیر غور رہا یا دیگر اور بھی معاملات تھے؟ یہ کل جو اجلاس ہوا تھا اس میں اس کے علاوہ اور بھی بہت اہم معاملات تھے, جس میں راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف ریفرنس تھا, شرجیل میمن کا ایک ریفرنس تھا, اس کی تو ابھی گئی ہے میڈیا پہ کافی چیز, لیکن جو ایک اہم چیز ہے جو میڈیا پہ ابھی تک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے چیف سیکرٹری جو ہیں محمد صدیق میمن, ان کی زمین کے الاٹمنٹ کا ایک کیس ہے, اس کی بھی باقاعدہ ریفرنس کی تیاری کی اپروول دے دی گئی ہے, منظوری دے دی گئی ہے. یہ کوئی 6 ایکڑ کی زمین ہے جو گلستان جوہر کے علاقے کراچی میں, جس کی جعلی الاٹمنٹ تھی اور جعلی الاٹمنٹ کو
پھر چیف سیکرٹری صدیق میمن صاحب اس وقت سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن تھے, اس پر الزام ہے کہ انہوں نے ریگولائز کر دیا تھا, اور اس الاٹمنٹ کو اب چونکہ جو تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن نے وزیر اعلیٰ کی منظوری سے وہ رد بھی کر دیے, اور یہ کہہ بھی دیا ہے, ثابت ہو گیا ہے کہ وہ الاٹمنٹ جعلی تھی اور ریگولیشن غلط تھی. اس لیے نیب کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فائنل جب تحقیقات ہوگی تو یہ جو ریفرنس ہے اس میں, کیونکہ اب گورنمنٹ کا کوئی نقصان ہوا, زمین واپس آ گئی, ہو سکتا ہے کہ یہ ریفرنس چیف سیکرٹری کے خلاف اور دیگر خلاف ڈراپ بھی ہو جائے, لیکن بہرحال اب یہ فیصلہ ہونا ہے. تو یہ ایک اہم فیصلہ تھا کہ چیف سیکرٹری سندھ کے خلاف باقاعدہ ریفرنس کی تیاری, تحقیقات کی منظوری دی گئی تھی. یہ جو نیب فیصلے کر رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے اس رولنگ کے بعد ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 2-4 لاکھ کے لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے. جی ہاں, یہ بھی ایک ہے, کیونکہ یہ جو ریفرنسز ہیں یہ تقریباً ان میں جتنے بھی اس میں بورڈ میں آئے ہیں یہ کافی مطلب بلینز سے زیادہ ہے, یعنی 50 کروڑ سے زیادہ کے کیسز ہیں, اور یہ جو فیصلہ ہے ان میں سے کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے, اور ایکسپیڈائٹ کیا گیا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ریفرنس ریب رکھ کے بیٹھے ان کو ایکسپیڈائٹ نہیں کیا جا رہا, تو یہ کافی چیز ایکسپیڈائٹ ہو رہی ہے, اور یہ جو کل فیصلے اس میں زیادہ تر جو کیس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ اختیار کھوکر, تفصیلات بتا رہے تھے. نیب کے ایگزیکٹو بورڈ میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. بابر خان غوری سر فہرست. بڑی خبر ہے یہ کہ بابر خان غوری کے خلاف ریفرنس تیار ہو رہا ہے. 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے قومی خزانے کو, لوگوں کو ریگولرائز کیا گیا ہے اس ادارے میں اور غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. دنیا بھر کے لاکھوں فرزندان اسلام 2 روز بعد حج کی سعادت حاصل کریں گے. حج کا رکن اعظم وقوف عرفات اتوار کو ادا کیا جائے گا, جس دوران دنیا بھر سے آئے ہوئے 30 لاکھ سے زائد حجاج اکرام مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے. ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور کھلے آسمان تلے پوری رات عبادت میں گزاریں گے. سعودی حکومت نے گزشتہ برس منی میں پیش آنے والے المناک سانحے کے پیش نظر اس سال حج سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں, جس کے تحت 1 لاکھ رضاکار تعینات کیے گئے ہیں, جبکہ اراکین حج کے لیے اس دوران فضائی نگرانی بھی کی جائے گی اور 100 سے زائد ہیلی کاپٹر سے یہ کام لیا جائے گا کہ فضائی نگرانی کی جائے. پچھلے سال حج کے موقع پر رمی جمرات کے دوران منی میں بھگدڑ سے لگ بھگ 2500 حجاج اکرام جاں بحق ہو گئے تھے, لیکن سعودی حکام نے جاں بحق افراد کی تعداد 769 بتائی تھی, جبکہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ شہید ہونے والے حجاج کی تعداد 4000 سے زائد ہے. حج انتظامات پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کی وجہ سے ایرانی شہری اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب نہیں جا سکے ہیں. آیت اللہ علی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں, انہوں نے 4 روز قبل یہ کہا تھا کہ مسلم امہ حج پر سعودی عرب کا اختیار ختم کرنے کا سوچے. اس سال سعودی حکومت نے حج کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں ہم یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سراج وہاب جو کہ سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے. سراج صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ کتنے عازمین حج اس دفعہ متوقع ہیں جو سعودی عرب میں جائیں گے, اور وہاں اس دفعہ انتظامات کیسے ہیں, اس بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے پچھلے سال کی طرح کم از کم 25 لاکھ عازمین حج جو متوقع ہیں, اور یہاں پر آج جو جمعہ ہوا ہے یہاں پر اس میں جو ہے کم از کم 15 سے 16 لاکھ جو ہے وہ حجاج جہاں موجود تھے جمعہ کی نماز کے لیے, اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ حاجی وہ مدینے سے جو ہے رواں دواں ہیں, اور خود مملکت میں سے جو مختلف شہر ہیں اس سے بھی کئی سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج شام میں نکلیں گے تاکہ کل تک وہ مینا میں پہنچ جائے. اور جہاں تک کہ انتظامات ہیں, انتظامات میں سعودی حکام ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی ہے کہ ہر سال جو ہے جو انتظامات ہیں اس میں کوئی بہتری کی جائے, یعنی وہ تمام ساری چیزیں جو ایک یہاں پر ام القری کی یونیورسٹی ہے مکہ میں, اس میں ایک حج سینٹر ہے جو ہر سال وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں خامیاں رہی ہیں, کہاں ڈرا بیکس رہے ہیں,
اور ان ڈرابیکس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ہدایت دیتا ہے, اپنے سجیشن دیتا ہے, اور وہ تمام سجیشن کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انتظامات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اس سال بھی بہت ساری جو ہے وہاں پر مینا کے اندر سڑکیں جو ہے وسیع کی گئی ہیں, خیموں کے اندر بہت اچھے انتظامات رکھے گئے ہیں, جو جتنے جو عرفات میں جو ٹرین چلنے والی ہے وہ ٹرین کی جو ہے اس میں جو ہے اس کی فریکوینسی بڑھا دی گئی ہے. تو یہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سال بالکل نئے ہیں انتظامات کے حوالے. سراج صاحب یہ بھی فرمائیں کہ پچھلے سال حج کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں سینکڑوں حجاج جاں بحق ہو گئے تھے. اس بار سعودی حکومت نے اس سے کسی بھی واقعے سے بچنے کے لیے کوئی پیشگی اقدامات کیے ہیں یا حجاج کو کوئی ضروری ہدایات جاری کی ہیں؟ سب سے زیادہ مسئلہ رمی جمرات کا ہے. جب لوگ عرفات سے نکل کے مزدلفہ میں جب رات گزارتے ہیں 9 کی رات میں, اور پھر 10 کے دن جب ان کو وہ مینا میں پھر سے واپس آنا ہوتا ہے اور رمی جمرات کرنا ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ اہم دن ہے. تو اس دن کے لیے انہوں نے ایک ٹائمنگ اور ٹائم ٹیبل دیا ہے مختلف حجاج کو, یعنی یورپین حجاج سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 2 بجے کے بعد سے شاید وہ جو رمی جمرات کرے, یا جو ہندوستان کے پاکستانی جو حجاج ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت پہ وہ کرے تاکہ وہ جو مینجمنٹ ہے رمی جمرات کا وہ آسان ہو. تو یہ ہدایت دی گئی ہے, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو حاجی ہے وہ مزدلفہ سے جب نکلتے ہیں تو وہ بجائے اپنے خیموں میں لوٹنے کے, جو مینا میں خیمے ہوتے ہیں, اس میں لوٹنے کے بجائے وہ سیدھا رمی جمرات یا شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس طرح جو ہے وہ اس پہ نظم و ضبط نہیں رہ پاتا ہے. جیسے پچھلے سال بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ لوگوں کو اپنے خیموں میں جانے کے بجائے وہ سیدھے جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے لیے چلے گئے تھے. تو یہ ہدایت دی گئی ہے, لیکن سعودی عرب نے اب کی جو ہے حکومت نے بہت سارے جو ہے وہ ملٹری اور عسکری فورسز جو ہے وہاں پہ تعینات کی ہے کہ یہ جو پلگرم کا فلو ہے جو مزدلفہ سے آتا ہے اور مینا کے اندر داخل ہوتا ہے اور رمی جمرات کرنے کے لیے جمرات برج پہ جاتا ہے, تو اس کے اسموتھ فلو کے لیے بہت سارے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز انہوں نے اب سے تعینات کیے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بہت حسن بخوبی سے اس سال جو ہے یہ تمام. سراج صاحب اس سال ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازع کے نتیجے میں ایران سے حجاج شریک نہیں ہو رہے, اس تنازع سے متعلق احساسات کیا ہیں وہاں پر؟ سعودی عرب چاہتا تھا کہ ایران کے حجاج جو یہاں پر آئے وہ حج کرے, لیکن ایرانی حج مشن اس بات پہ بضد تھا کہ ان کو مینا میں اور عرفات میں احتجاج کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. جبکہ سعودی حکام کا یہ کہنا تھا کہ حج چونکہ ایک پیورلی ریلیجیس ریچول ہے, اس کے اندر سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی ریلیز یہاں پہ نہیں نکالنی چاہیے, لہذا ان کو یہ چیز کنڈیشن کو منظور نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم کو یہ اجازت نہیں دی جاتی ہے تو ہم اس بار حج میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے. تو یہ اس سے جو ہے جو مسلم دنیا میں ہے, خود سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں اور مسلم ممالک میں یا ہمارے عرب نیوز میں الازہر کے تمام سارے لوگوں نے, سودان کے لوگوں نے, خود پاکستان کے کافی علماء نے اس بات کو بہت برا منایا ہے کہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹ سعودی عرب کے خلاف ایران سے آئے ہیں. تو اس سے یہ جو خلش بڑی ہے اس سے تمام سارے لوگ بڑے ناراض ہیں, بڑے ناراض ہیں کہ حج کو کم از کم سیاست سے دور رکھنا چاہیے تھا. اور ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں خامنائی بھی ہے اور جس کے اندر ان کے حسن روحانی بھی ہے, تمام سارے لوگوں نے جس طرح کے اسٹیٹمنٹ کیے ہیں اس سے ایران کا جو آئسولیشن ہے مسلم دنیا میں وہ بہت بڑھ گیا ہے. بہت بہت شکریہ سراج. وہاب صاحب تفصیل سے بتا رہے تھے حج کے انتظامات مکمل ہیں, حج کی ادائیگی کے لیے لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور اس دوران جو تنازع ہے ایران اور سعودی عرب کا اس کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے بات کی. پاکستان میں عید الاضحیٰ منگل کو منائی جائے گی. اس سال عید قرباں پر سنت ابراہیمی کی پیروی میں دنیا بھر کے مسلمان 10 کروڑ سے زائد جانور قربان کریں گے اور قربانی کا اپنا فریضہ ادا کریں گے. عید قرباں پر جانوروں کے مہنگا ہونے کا شکوہ تو کیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر سال قربانی کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس سال 80 لاکھ سے زائد جانوروں کی قربانی کا تخمینہ لگایا گیا ہے.
عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی صرف عبادت ہی نہیں بلکہ یہ سرگرمیاں ملکی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ملکی معیشت پر عید الاضحیٰ کے اثرات کیا ہوں گے یہ ہم جانیں گے۔ اس کے لیے دیکھتے ہیں ہمارے دنیا نیوز کراچی کے نمائندہ خصوصی محمد شہریار کی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں مذہبی تہوار لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آتے ہیں تو ساتھ ہی ایک بڑی معاشی سرگرمی بھی، مگر اس موقع پر عموماً مہنگائی کی شکایت کا معاملہ غالب رہتا ہے اور ان تہواروں کے مثبت پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال بیوپاری اخراجات میں اضافے کا اور خریدار جانوروں کے دام بڑھنے کا روتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر سال اس کاروبار میں اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے۔ سجاد کو ہی دیکھ لیجئے جو گزشتہ 10 سالوں سے ساہیوال سے کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں قربانی کے جانور لا رہا ہے اور ہر سال اس کے جانوروں کے معیار اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم 10-12 سال سے آ رہے ہیں کراچی، تو ہر سال جانوروں میں تقریباً اضافہ ہی ہوتا ہے، 5-10 ہر سال ایکسٹرا ہی لے کر آتے ہیں، بڑھ جاتی ہے تعداد اور بک جاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال 75 لاکھ سے زائد جانوروں کی قربانی کی گئی۔ اس سال 80 لاکھ سے زائد جانوروں کی قربانی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں سے 27 لاکھ بیل اور گائیں، 42 لاکھ بکرے اور 11 لاکھ دمبے شامل ہوں گے۔ اگر ایک بیل اور گائے کی کم از کم قیمت 70,000 روپے لگائی جائے تو 27 لاکھ جانوروں کی مجموعی مالیت 189 ارب روپے بنتی ہے۔ اسی طرح بکرے اور دمبے کی اوسط قیمت 18,000 روپے کے حساب سے 95 ارب روپے تک پہنچتی ہے، یعنی اس سال عید قرباں پر پاکستان میں 284 ارب روپے سے زائد مالیت کے جانور قربان کیے جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا فائدہ دیہی معیشت کو ہوتا ہے، کسانوں اور بیوپاریوں کا روزگار بنتا ہے، مال بردار گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، ساتھ ہی شہروں کی جانب چارے کی رسد بڑھتی ہے۔ ان سرگرمیوں سے کسان، بیوپاری، گاڑی مالکان اور دہاڑی دار مزدور سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باڑوں سے آ رہے ہیں، 57 جانور ہے، 52,000 کرایہ ہے اور یہ چوتھا چکر ہے سر ہمارا۔ سیزن 30-40 ہزار کا لگ جاتا ہے 10 دن کا۔ بڑی تعداد میں دیہی علاقوں سے جانور شہر لائے جانے پر مویشی منڈیاں قائم کی جاتی ہیں۔ ان مویشی منڈیوں کو عارضی شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جہاں ہوٹل سے لے کر برف ڈپو، مویشیوں کے ہار سنگار سمیت پانی بیچنے والے سب کماتے ہیں۔ یہاں سے میرا خیال ہزاروں یا لاکھوں میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا اتنی بڑی وسیع منڈی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے جو کانٹریکٹر ہیں جتنے بھی ہمارے سب کے پاس جو ملازم ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد ہزاروں میں وہ ہے۔ پھر یہاں پہ جتنے سٹال لگی ہیں کہ شاپس ہے، ٹھیلے ہے، کیبن ہے، میڈیکل سٹورز ہیں، ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں، ان کے سٹورز ہیں، تو جہاں پہ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور لاکھوں خاندان یہاں پہ پلتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر ہونے والی معاشی سرگرمیوں میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جاتا ہے، جیسے چھریاں تیز کرنے والوں کو ہر دھار کے الگ پیسے، کنات کی سروس دینے والوں کو مطلب کی رقم، جبکہ کوئلے اور باربی کیو کے چولہے اور مڈی فروخت کرنے والے بھی سال بھر کی کمائی اسی سیزن میں پوری کر لیتے ہیں۔ یہ کام ہمارا 12 مہینے کا، بقرعید پہ ہی 10 گنا بڑھ جاتی ہے ہماری سیل۔ عید قرباں کے 3 دنوں میں قصاب گائیں اور بیل ذبح کرنے کے اوسط 10,000 روپے تک لیتے ہیں، جبکہ بکرے اور دمبے کے 1,500 روپے تک لیے جاتے ہیں۔ اگر مجموعی قربان کیے جانے والے جانوروں سے اس رقم کو ضرب دیا جائے تو بقرہ عید کے 3 دنوں میں ملک بھر میں قصاب 35 ارب روپے تک کما لیں گے۔ پہلے دن کی کٹائی لیتے ہیں ہم 10,000 روپے، 3 من سے 4 من تک کے جانور کے، اور اس سے جو ہیوی ہوتا ہے اس کے بھی 20,000 25,000۔ بکرے کے لیتے ہیں 15 کلو سے لے کے 20 کلو تک کے 2,500، اس سے ہیوی ہوتا ہے 4,000۔ اونٹ کے لیتے ہیں 15,000 روپے، چھوٹے اونٹ کے، اس سے بڑا اونٹ ہوگا 20,000 25,000۔ اس عید پر حاصل کی گئی قربانی کی کھالیں جہاں فلاحی اداروں کی آمدن کا حصہ بنتی ہیں، وہیں ملکی چمڑے کی صنعت کے لیے خام مال کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اس سال ٹینرز 6 سے 7 ارب روپے کی کھالوں کی خریداری کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ 3 دن میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کی جو کھالیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں ٹینڈرز کو، وہ پورے سال کی 30% یعنی 30% ہماری ضروریات کی اس موقع پر ہمیں مل جاتی ہیں۔ اب اچھی اس میں خوبی ہوتی ہے، اور جیسے آپ خود دیکھتے ہوں گے
کہ یہ جانور لوگ بڑے پیار سے پالتے ہیں، اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جانور صحت مند ہوتا ہے. تو ہمیں جو کھالیں اس 3 دن میں ملتی ہیں، پورے سال میں اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ملتی. عید الاضحیٰ پر کی گئی کپڑوں اور جوتوں کی شاپنگ، پکوانوں کے لیے لوازمات اور ریفریجریٹر کی خریداری بھی اربوں میں پہنچ جاتی ہے. مویشیوں کی قیمت، کسائیوں کی ادائیگی، کھالوں کی مالیت اور ٹرانسپورٹ جیسے موٹے اخراجات کو ہی جمع کر لیا جائے تو عید قرباں پر ملکی معیشت میں کم از کم 350 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں ہوں گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، کراچی. اس تمام معاشی سرگرمی کے ساتھ جو خوشی اور خاص طور پہ بچوں کی خوشی وہ بھی دیدنی ہوتی ہے. یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. شمالی کوریا نے گزشتہ روز ایٹم بم کا 5واں تجربہ کیا ہے، جس کے بعد عالمی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے امریکی بم سے زیادہ طاقتور ہے اور اسے بیلسٹک میزائل پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ، جنوبی کوریا، چین اور امریکہ نے ایٹمی تجربے پر شدید تنقید کی ہے. شمالی کوریا کے ایٹمی تجربے اور دیگر عالمی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شمالی کوریا نے 5ویں جوہری تجربے کی باقاعدہ تصدیق کر دی. سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ پیانگ یانگ نے کامیاب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر یہ شمالی کوریا کا سب سے طاقتور جوہری تجربہ ہے، جس میں 10 کلو ٹن جوہری مواد استعمال کیا گیا. شمالی کوریا کے جوہری تنصیبات کے مقام پنگائری پر 5.3 شدت کا زلزلہ بھی محسوس کیا گیا. امریکی صدر اوباما کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو اشتعال انگیز اقدامات کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے. اقوام متحدہ، چین، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. شام میں جنگجو گروپ جبہت الفتح شام نے سماجی میڈیا پر اپنے کمانڈر ابو عمر شراکیب کی فضائی حملے میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے. تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ کمانڈر کی ہلاکت کس ملک کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں ہوئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق حلب کے مغرب میں واقع کفرانہا نامی گاؤں میں ابو عمر شراکیب کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں اس جنگجو گروپ کے دیگر سینئر کمانڈر بھی ہلاک ہوئے. شام میں اس وقت امریکہ، اس کے اتحادی ممالک اور روس کی فوجیں شامی جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا پر اپنی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے گوگل کا ایک اور قدم. انٹرنیٹ جائنٹ نے معروف کلاؤڈ سروس APG کو خریدنے کا اعلان کر دیا. گوگل کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق APG کے ساتھ $625 ملین کی ڈیل طے پا گئی ہے اور گوگل APG کے شیئر ہولڈرز کو $17.40 فی شیئر کے حساب سے قیمت ادا کرے گا. اس اعلان کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں APG کے شیئرز کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا. IT ماہرین کا کہنا ہے کہ ووڈافون اور ورلڈ بینک سمیت دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو سروسز فراہم کرنے والے APG کی شمولیت کے بعد کلاؤڈ سروس میں گوگل تمام دوسری کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے. ہیڈ لائنز کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا. کامران خان صاحب چھٹیوں پر ہیں تو پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر ہیں. کئی مہینوں کی تقدو اور محنت کے باوجود پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے جو قانون بنایا جانا تھا اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی حکومت گرانے کی بےتابی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. پرائم منسٹر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے سارے جمہوری اداروں کو تباہ کر رہا ہے. دہشت گرد اور جاسوس ان کی نیلوں سے نکلتے ہیں اور دہشت گردی کا نیکسس اور نیٹ ورک ثابت ہوتا ہے. یہ وہی 35 پنچر والی کہانی ہے، یہ وہی گھوڑا اسپتال والی کہانی ہے، یہ اسی طرح کے یو ٹرن اور کلا بازیاں سامنے آ رہی ہیں.
ایک طرف اپوزیشن کی بے چینی ہے تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی حکومت احتجاجی سیاست کو سنجیدہ لینے کے بجائے اپنے دوسرے ٹیئر کے رہنماؤں کے ذریعے عمران خان اور طاہر القادری پر الزامات لگا کر حساب برابر کرتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان نے آج ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہا ہے کہ رائے ونڈ مارچ ہر صورت میں ہوگا، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تاریخ میں رد و بدل ہو سکتا ہے لیکن احتجاج محرم سے پہلے ہی ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 100% ہم رائے ونڈ مارچ کریں گے، انشاءاللہ بڑا جلسہ کریں گے وہاں۔ ہم ان کے گھروں میں بالکل نہیں جائیں گے، ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں جانا، لیکن یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ایک انشاءاللہ تاریخی جلسہ کریں گے وہاں، اور باقی ساری پارٹیز سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم نے 24 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، لیکن ہم فلیکسیبل اس لیے ہیں کہ ہم باقی پارٹی سے رائے لیں گے، اگر وہ شرکت کرنا چاہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ڈیٹ تھوڑی آگے پیچھے ہو تو اس میں ہم فلیکسیبل ہیں، لیکن محرم سے پہلے ہوگا، یہ واضح ہے، محرم سے پہلے ہوگا، انشاءاللہ تاریخی ہوگا، اور یہ سارے پاکستان سے ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں یہاں۔ عمران خان صاحب احتجاج کی پھر تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور شریف برادران کے خلاف سنگین الزامات میں اضافہ کر دیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بتایا کہ شریف برادران کی شوگر ملوں میں 300 بھارتی ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ واہگہ بارڈر پر کسٹم حکام بھی ان بھارتیوں کے سامان کو چیک نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے سوال کیا کہ ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، قومی ادارے ملک بچانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہر بڑے سانحہ کے پیچھے ہمارے کان اور قوم کے کان سنتے ہیں کہ ہمسایہ ملکوں کا ہاتھ ہے۔ بھئی جب ملک کی پوری قوم کا مائنڈ سیٹ یہ ہے اور پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ نکلتے ہیں ہمسایہ ملکوں کے، تو ہمسایہ ملکوں کے تو سینکڑوں لوگ اقتدار پر بیٹھا ہوا خاندان امپورٹ کر رہا ہے اور اپنی شوگر ملوں میں تحفظ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ حکمران خاندان وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف براہ راست سازش میں ملوث ہے۔ کس مقصد کے لیے اربوں روپے کے بجٹ اداروں پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ اس میں نیب بھی ہے، اس میں ایف آئی اے بھی ہے، اس میں بارڈر سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں اور ادارے بھی ہیں جو ڈیل کرتے ہیں ان میٹرز کو، ان کو پوچھنا چاہیے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے ان کے لیے ایکسیپشن ہے تو پھر پورے پاکستان کے لیے برابری ہونی چاہیے، اور اگر سارے پاکستان کے لیے برابری نہیں ہے تو پھر اس ایکسیپشن کا سبب پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ آج اس ڈیولپمنٹ کے دوران ہی مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری، طلال چودھری اور دانیال عزیز نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اپوزیشن پر وہ خوب گرجے برسے۔ دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ پاناما پیپرز کی تحقیقات میں تاخیر اپوزیشن کی وجہ سے ہوئی ہے، اپوزیشن مسلسل پیترے بدل رہی ہے اور پی ٹی آئی والے تسلسل سے سڑکوں پر آ رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن عمران خان کے اپنے کنٹرول میں نہیں، اگر رائے ونڈ میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ کہ اب رائے ونڈ کی چڑھائی کا اور رائے ونڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب ذمہ دار ہوں گے اگر وہاں کوئی بھی ہلڑ بازی یا نقصان مالی اور جانی ہوا۔ جب یہ یہاں دھرنا دینے آئے تھے اس وقت بھی ان کے کارکن ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، انڈائریکٹ انہی کی ہدایات پہ پی ٹی وی پر اور پارلیمنٹ پہ قبضہ ہوا۔ یہ سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے کارکن عورتوں کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں، جن کے کارکن سٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنی عورتوں کی عزت کا خیال نہیں کر سکتے، وہ مخالفین کے گھروں کے باہر جمع ہوں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ خان صاحب خطرناک روایت ڈال رہے ہیں اور وہ ذمہ دار ہوں گے اگر اس روایت سے کوئی غلط رزلٹ آئے۔ یہ اسی طرح کی روایت ہے جیسے اوئے اوئے کی اور گالی کی روایت انہوں نے ڈالی۔
लगता यही है कि सियासी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब दानियाल अजीज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब। एक बहुत बुनियादी सा सवाल है कि बेचैनी है, अपोजिशन सड़कों पर निकल रही है, तवील अरसे से निकल रही है, आपकी तरफ से बयानात भी दिए जाती, इस मामले को सेटल नहीं किया जा सकता, वजाहत नहीं दी जा सकती? पानामा पेपर्स में अगर नाम आया है तो एक बार क्लियर कर दिया जाए कि ये असासे ही इस तरह से बनाए गए और मामला ख़त्म हो जाए। उसमें जी सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल से मई से ये सड़कों पे है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। असल में लोग इनके एजेंडे को समझ चुके हैं और वो किस्म की सियासत नहीं करना चाहते। जहाँ तक इसकी तहकीकात का मामला है, 1956 का कानून नवाज शरीफ साहब ने या नून लीग ने नहीं बनाया था। जैसे ही इनका फैसला हुआ, सबका काफ़ी ताख़ीर के बाद, 2-3 माह की ताख़ीर के बाद, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़त लिख दिया था। जुडिशरी का जब रिस्पॉन्स आया तो उसके ऊपर फ़ौरन बैठा गया और अब भी वो कानून असम्बली में जमा करवा दिया गया है। जो कानून ये जमा करवाया उन्होंने सेनेट में, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने उसको महदूद रखा है पैनामा पेपर्स तक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, और फिर फैमिली की डेफिनेशन के ज़रिए से उनको लपेटने की कोशिश की है। हम ये कहते हैं कि आएँ, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरा एहतसाब करें, तो जो कानून उन्होंने बनाया है, फिर किसी भी स्पेशलिस्ट को आप, लीगल माइंड को आप बैठा लें, वो आपको बता देगा इस कानून के तहत जो अपोजिशन ने दिए वो तो इमरान खान, जहांगीर तरीन और ये जो परवेज़ इलाही है उनका बेटा है मुनिस इलाही, और जो ये इंटीरियर मिनिस्टर है साबिक, ये तो इसके तहत आ ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको आप देखें, ये कॉल और फेल में तजाद है। ये सारों को आना पड़ेगा, फिर ये बराबरी का कानून बनेगा। और अगर सिर्फ पैनामा पेपर्स पे रखना है तो फिर फैमिली के ऊपर जोर ना दें, फिर जो पैनामा पेपर्स में नेम्ड है उनके ऊपर रखें, हम तैयार हैं। दानियाल अजीज़ साहब, कानून की आप बात कर रहे हैं और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, क्योंकि ये एक मुल्क गिर मामला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बच्चों का इसमें नाम आया है, उन्होंने किस तरह से जायदादें बनाई। वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। लोग जानना चाहते हैं कि किसी किस्म की करप्शन तो नहीं हुई। तो कानून की बारीकियों में जाकर इस मामले को उलझा कर, तूल देकर हुकूमत क्या सिर्फ टाइम गेन कर रही है? क्यों वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म आके बता दें कि यार एक अनरेस्ट हो रहा है तो इसका ये असासे इस तरह से बने थे? जी, बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि ये जो 5 महीने का बग़ैर सोचे समझे तमगा जो है ये हुकूमत को दिया जाता है, इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती। ये अप्रैल 3 को लावा फटा था और ये जो पैनामा पेपर्स का पूरी दुनिया में, और 3 रोज़ के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके अपना लायामल बता दिया था, 3 रोज़ के बाद। उसके बाद शशो पंच जो है ये अपोजिशन पार्टीज़ में तय नहीं हो पाया। कोई कहता था कि असेंबली में हम कमेटी से करवाना चाहते हैं, कोई कहता था कि FIA से करवाएं, कोई कहता था नैब से करवाएं, कोई कहता था जुडिशल कमीशन चाहिए। आखिरकार ये भी हमने सुना कि नहीं, सिर्फ शोएब सटल पे हम मुतमिन होंगे, और फिर वापस नैब पे आ गए। तो ये शशो पंच जितनी देर तक चल रहा था, जिस दिन इनका फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़त लिख दिया और उसके बाद बजट आ गया, उसके बाद रमज़ान और ईद आ गई, उस पर इन्होंने आके हमें कहा कि जी आप इसको मुलतवी करें ताकि ये वक्त हम गुजार लें। हमने तो नहीं कहा, और उसके बाद आते साथ ही हमने स्पीकर साहब को कह के मीटिंग करवाई, और जब हमने देखा कि ये पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं तो हमने जाके असेंबली में अपना कानून पहले जमा करवा दिया, क्योंकि हम तो चाहते हैं ये हो, लेकिन ये चाहते हैं कि इससे पॉलिटिकल टारगेटिंग हो, वो नहीं हो सकना। ठीक, दानियाल अजीज़ साहब, आप अपोजिशन की बातों के जवाब क्यों दे रहे हैं? एक मामला है, अगर अपोजिशन सवाल ना भी उठाए तो इखलाकी जवाब बनता है कि मामले को क्लियर किया जाए। आप कहते हैं फैमिली का नाम ना लिया जाए, जायदादें तो बच्चों के नाम पर हैं, और ये जायदादें कैसे बनी लोग ये जानना चाहते हैं। आई एम सॉरी, हम बिल्कुल, हम ये ना सिर्फ बच्चों का बल्कि प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर के अहलिया का, प्राइम मिनिस्टर के भाइयों का, जिसका भी आप चाहते हैं, पाकिस्तान के हर शख्स का ये कानून जो है बनाया गया है कि उनको सामने लाया जाए और वो अपनी सफाई पेश कर सकें। ये नहीं हो सकता। सर, माजरत के साथ मैं सवाल को रिफ्रेश कर लेना चाहता हूं कि मामला कानून में उलझाकर इसको तूल क्यों दे रहे हैं? अब आपके ऊपर ये क्या बोझ नहीं है कि आप मामले को क्लियर कर दें कौम के सामने? मामला क्लियर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर दिया, आपको कोई शक रह गया? नहीं, कोई प्रॉब्लम है अभी मौजूद, अभी बाकी है कोई प्रॉब्लम आपको? मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में जाए इमरान खान को।
جماعت اسلامی کو تسلی ہو نہیں گئی ان کی. اور اس کے علاوہ ٹھہریے ایک منٹ سنیں تو صحیح. اب آپ دیکھیں نا جہاں پر آپ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پسند نہیں آتی بات. ایسے 3 درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئیں, ایسی 3 درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئیں, ان کا بھی یہی حشر ہوا. اور الیکشن کمیشن میں بھی ابھی پینڈنگ ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی جا چکے ہیں, نیب میں بھی جا چکے ہیں, FBR بھی نوٹس دے چکا ہے, اور ہم ابھی بھی تیار ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہو ہی کچھ نہیں رہا ہے اور آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں, اس سے بڑی زیادتی میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. تو سپریم کورٹ کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا, وہ تو اپیل میں جا رہے ہیں اور دوبارہ سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, مگر معاملہ سڑکوں تک آ رہا ہے. چلے پھر انتظار کر لیتے ہیں جی اپیل کا. معاملہ تو آپ کے بقول معاملہ تو عدالت تک پہنچ چکا ہے نا جی, پھر کیا مسئلہ کیا ہے جی؟ عدالت تک تو پہنچ چکا ہے, عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم نے عوام سے ووٹ لیا ہے. پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ہمارا حق نہیں ہے, ہمارا حق نہیں ہے عدالت میں. وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور پورے پاکستان کے عوام کو ان کو بتانا چاہیے کہ بچوں کے پاس جو جائیدادیں وہ کیسے بنی ہیں. بالکل, وہ یہی تو کیس کیا انہوں نے کہ ہمارے پاس یہ الزام ہے, تو ہمیں بھی دن ملے گا کورٹ میں, ہم جا کے اپنا دفاع کریں گے, ہم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جواب دیں ان کا. ٹھیک, یعنی کیا کریں بتائیں. نہیں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ عوامی سطح پر باتیں کی گئی ہیں, دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاج ہوئے ہیں, لوگوں نے استعفے دیے ہیں, لوگ حکومتیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں, مگر ہمارے ہاں ہم معاملے کو الجھا رہے ہیں. ہمارے عدالتی نظام کا آپ کو پتا ہے کہ فیصلے تو طویل عرصے تک نہیں آتے ہیں. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم کا نام, جی فرمائیں. جہاں جہاں وزیر اعظم کا نام تھا پینما پیپرز میں, بالکل یہ ہوا ہے, لیکن پاکستان کے اوپر چال ڈالی گئی تھی, اس کا ہم نے دفاع کیا. اور یہ جو ادارہ جو متنازع ہو چکا ہے پوری دنیا میں, جس کا نام ICIJ ہے, وہ مجبور ہو گئے کہ اپنی ویب سائٹ سے انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کا نام ہٹایا, بجائے کہ یہ اپوزیشن پارٹیز اس بات کو تسلیم کرتی کہ پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے اور اپنی قومی سلامتی اور قومی جو یہ نام کہتے ہیں خراب ہوا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہوتے کہ غلط الزام لگایا گیا ہے. یہ اس سے اور موقع پرستی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پچھلا دروازہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, عدالت میں کام چلے گیا, ہمیں بھی جواب دینے دیں, یہ بھی دینے دیں, پھر تھوڑا انتظار کر لیں. نہیں, مگر بات تو وہی ہے, ٹھیک ہے, وزیر اعظم کا نام انہوں نے بعد میں ہٹا دیا. بات جو آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ نہیں بن پا رہی نا. سر بناتے شیخ رشید صاحب کے پاس, عمران خان صاحب کے جلسے جو ہیں وہ جلسیوں میں تبدیل ہوتی جا رہی. ہم نہیں کہہ رہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں سر کہ کنٹروورسی کو ختم کریں. آپ قانون کی باریکیوں میں عدالتوں کے کنٹروورسی تو اتنی ہے نا جتنی آپ بنائیں گے. نہیں, ہم نہیں بنا رہے سر, یہ تو دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کو کلیئر کر دینا چاہیے ان کے بچوں کے پاس جائیداد کہاں سے آئی, 6 ارب کا فلیٹ کہاں سے خریدا گیا. آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس وزیر اعظم پاکستان کا نام نہیں ہے پینما پیپرز میں, یہ بھی ساتھ بتاتے چلے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے تسلی نہیں کروائی تو انہوں نے اپیل کروائی, آ لینے دے فیصلہ. ٹھیک, یعنی وہ وزیر اعظم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے متعلق جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس جائیداد کیسے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے. پہلے ہی ہیں وہاں پر عدالت میں, ان مطالعہ کی گئی ہیں عدالت میں. ٹھیک, چلیں بہتر. اب یہ احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں ایک مرتبہ پھر, رائے بینڈ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں عمران خان صاحب. حکمت عملی کیا ہے؟ ابھی نہیں پتا کہ حکمت عملی کیا ہے ان کی. جی آج انہوں نے پھر وڈرا کر لیا ہے. سر آپ کی حکمت عملی کیا ہے, حکومت کی؟ وہ شش و پنج کا شکار ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, بیچارے ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں, ان کی دال نہیں گل رہی ہے, یہ ڈھونڈ رہے ہیں پچھلا دروازہ, وہ مل نہیں رہا ان کو. جی انہوں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ محرم سے پہلے ان کو نکلنا ہے, تاریخ میں رد و بدل ہو سکتا ہے. اس موقع پر حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بہت باشعور ہیں. کیا یہ پہلی مرتبہ انہوں نے رائے بینڈ کا نام لیا ہے؟ نہیں, رائے بینڈ کا نام پہلے بھی دیتے ہیں. ناظرین کو تو بتا دیں. تو کیا دے رہے ہیں, شکریہ. کب لیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی نام دے رہے ہیں؟ پوری کہانی دیکھیں, یہ جب آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بتاتے ہیں نا تو پھر بات وہ جائز نہیں رہتی. آپ پوری بات بتائیں, اپنے ناظرین کو تو پتا چلنے دینا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب رائے بینڈ کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں. پہلے کئی مرتبہ انہوں نے نام لیا, احتجاج نہیں کیا. اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ پکا ارادہ ہے, محرم سے پہلے جائیں گے. تو تو ابھی انہوں نے ڈیٹ کا ہے, ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ابھی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی کراچی میں. اچھا چلیں, اگر میں نے نہیں ڈالا. دانیال علی صاحب, اگر عمران خان صاحب نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, رائے بینڈ کے پاس پہنچتے ہیں, وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے نزدیک پہنچتے ہیں, تو یہ دوبارہ کوئی ماڈل ٹاؤن تو ریپیٹ نہیں ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قریب بھی نہیں جانا ان کے گھر کے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر جا رہے ہیں, کیا بات ہے جی, کمال کی بات ہے ویسے. چلیں بہت شکریہ, بہت شکریہ. سارے پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اور اب انفارچونیٹلی پاکستان میں جب کچھ ایک حصہ جو ہے نا پاکستان کا کوئی چیز چاہتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سوری دانیال صاحب, یہ کسی کی چاہت کی بات نہیں ہے, یہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ ایک انریسٹ موجود ہے, مئی سے احتجاج ہو رہا ہے آپ کے خلاف, آپ قانون کی باریکیوں میں الجھے ہوئے, اور اگر کوئی سوال اٹھائے تو آپ اگر اس پہ الزام لگائیں تو یہ شاید اچھی بات نہیں ہے. معذرت کے ساتھ دانیال صاحب, یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ کسی پر اس طرح سے الزام لگائے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی دانیال عزیز صاحب موجود تھے. حکومت کا موقف ابھی تک حکومت یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج اگر ہوتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں الزام لگ رہا ہے, جن لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے وہ پبلک آفیسز ہولڈ کرتی ہیں تو انہیں جواب دینا چاہیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت اہم فیصلے ہو رہے ہیں فاٹا کے حوالے سے, اور فاٹا میں اصلاحات کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقوں کی 7 ایجنسیوں کو جنہیں فاٹا کے نام سے پکارا جاتا ہے, جو براہ راست وفاق کے زیر انتظام ہیں. ان 7 ایجنسیوں میں باجوڑ, محمد, خیبر, اورکزئی, کرم, جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان شامل ہیں. فاٹا میں پاکستانی فوجداری قوانین کی جگہ اب تک انگریز کا 1901 میں بنایا ہوا FCR یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن نافذ ہے. فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کافی عرصے سے غور و خوض چل رہا ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے آج قومی اسمبلی میں فاٹا اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ فاٹا کو نیا صوبہ بنانا ناممکن ہے اور اس صورتحال کو جوں کا تو بھی نہیں رکھا جا سکتا, یہ کوئی حل نہیں ہے. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ فاٹا میں مقامی حکومتوں کی انتخابات کی ضرورت ہے, جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو بھی فاٹا تک بڑھانا ہوگا. جو ہمارے فاٹا کے پارلیمنٹری ممبرز ہیں ان سے 2 ملاقاتیں ہوئیں, اور جو فاٹا کے ایکسپرٹس ہیں, ریٹائرڈ سول سرونٹس ہیں یا جن کو تجربہ ہے, ان سے بھی بات ہوئی. اس سارے پروسیس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ الگ صوبہ جو ہے بننا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپس میں کنیکٹیویٹی بھی نہیں ہے, ان کا زیادہ تعلق ایڈجائننگ ڈسٹرکٹ سے ہے. تو الٹیمیٹ جو ریکمنڈیشن تھی کمیٹی کی وہ یہی تھی کہ اس کو KPK میں ضم کرنا چاہیے, کہ ان کے زیادہ تر کنیکشن وہیں سے ہے, لیکن یہ فوری نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک ٹرانزیشن پیریڈ کیا جائے, اور اس میں جو 6 ضروری چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے کی جائے. ریہیبلیٹیشن اینڈ جو TDPs ہیں ان کو واپس جانا, ان کی ریکنسٹرکشن. اس کے بعد وہاں پہ جو ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کا اجرا جو بہت ہی وسیع پیمانے پہ 10 سال کا ہو. اس کے بعد وہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن کرائے جائیں, وہاں کی سیکیورٹی بہتر کی جائے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جوریسڈکشن ایکسٹینڈ کیا جائے. لیکن چونکہ وہاں کے قبائلی لوگ اپنا رواج اور ان کا قبائلی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے مطابق چاہتے ہیں, تو جو فریقین چاہتے ہیں کہ رواج کے مطابق کام کریں وہ ان کے لیے ایک رواج کا نظام جاری رکھا جائے. اور اس کے لیے ہم نے ایک رواج ایکٹ بھی تیار کیا ہے جو انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں پیش ہوگا, اور اس کے بعد پھر اس کی پروملگیشن ہوگی. فاٹا اصلاحات کمیٹی نے 4 آپشنز پر غور کے بعد تجاویز تیار کی ہیں. ان 4 آپشنز میں جو نکات شامل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ فاٹا کی موجودہ پوزیشن کو ہی برقرار رکھا جائے, فاٹا کو قبائلی علاقوں پر مشتمل نیا صوبہ بنایا جائے, فاٹا میں گلگت بلتستان کی طرح کا نظام قائم کیا جائے, فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے. یہ 4 نکات ہیں جو تجاویز دی گئی ہیں. مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے, لیکن کئی سیاسی جماعتیں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حق میں ہیں, جن میں عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے. جی, ضم کرنے کی ہم اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے میں ہر فاٹا ایجنسی اور جو قریبی ضلع ہے اس کے درمیان ایک ارتقائی عمل کے ذریعے, تاریخی عمل کے ذریعے ایک پیوند پیدا ہو گیا, رشتہ پیدا ہو گیا ہے, تجارتی, اقتصادی, ثقافتی, دوسرے رشتے. تو جیسے باجوڑ کا دیر کے ساتھ ہے, محمد ایجنسی کا 4 صدہ کے ساتھ ہے, خیبر کا پشاور کے ساتھ ہے, اورکزئی کا ہنگو کے ساتھ ہے, نارتھ وزیرستان کا بنو کے ساتھ ہے, ساؤتھ کا ٹانک اور ڈی آئی خان کے ساتھ ہے. تو یہ رشتے بن گئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم ایک لوگ ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ صوبے کی بیوروکریسی پہلی وہاں پہ موجود ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ 1 یونٹ تھا جو لاہور میں اسمبلی بیٹھتی تھی صوبائی, اس کے اندر فاٹا کی نمائندگی تھی, تو جو پشاور کے اندر اسمبلی ہے اس میں کیوں نہیں ہو.
लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि फाटा को कुछ खसूसी पैकेज इस तरह दिया जाए कि उनकी भरपूर नुमाइंदगी उस सूबाई असम्बली में कम ना हो, ज़्यादा आ जाए कोई बात नहीं। दूसरी बात यह कि इक्तिसादी जो तरक्की है उसके लिए फ़ंड की लोकेशन को 20 साल के लिए हम कह दें कि इतने फीसद फंड फाड़ा को मिलेगा, तरक्याती फंड। इसी तरह से काबीना जो सूबाई है उसमें भी नुमाइंदगी का अभी से तयन किया जाए ताकि फाटा के अवाम पीछे न रह जाए। खुद फाटा के लोग इस बहस को कैसे देखते हैं, इस बारे में हमारे नुमाइंदे नासिर दावड़ ने फाटा के कबायली अमायदीन के सामने ये सवाल रखा। ये बात हम टोटली मुस्तरद करते हैं कि किसके साथ फाटा इसके साथ जम किया जाए या सुबह बनाया जाए या अपना जो कानून है उसमें तरमीम करे, इसके हक़ में हम पहले अभी नहीं है क्योंकि हम तितर बीतर है। IGP है, पेशावर में रहते हैं, डी खान में रहते हैं, हमसे ये तो मुतालबा न करें। जब हम तो सारे वज़ीरास्तान वाले अपने इलाके में आराम के साथ बैठ जाए और या घर तब्दील किया जाए, स्कूल तब्दील किया जाए, फिर उनसे हमारे साथ ये मुतालबा करें कि आप फाटा में जम होना चाहते हैं या नहीं। फाटा को हम KPK में सम कम किया जाए और इसका आपने कहा कि इसका नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है। फ़ायदे तो ये है अगर हम KPK के साथ पहले होता फाटा तो इस तरह हम पर नहीं हो जाता जिस तरह आजकल हम शमाली वज़ीरिस्तान से बेघर हो गए हैं, क्योंकि इस तरह तो तालिबान वगैरह पंजाब में भी है, सिंध में भी है, कराची में भी आजकल क्या वाक़यात कैसे हो रहे हैं, मगर उधर तो न मकान गिर रहे हैं किसी का, न घर बार बर्बाद किया है, न बाज़ारों को बर्बाद किया है। हमारे घर बार बाज़ारों को मसमार किया है और बाज़ारों का हमारे बाज़ारों को मसमार लूट गया है। नेशनल एक्शन प्लान का नुक्ता नंबर 12 कहता है कि फाटा के लिए फौरी इंतजामी और तरक्याती इस्लाहात की जाएं, जबकि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ बारहा इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि फाटा में इस्लाहात ना होने से ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ मुतासिर हो सकता है। कबायली इलाक़ायात में माशी और समाजी तरक्की और लोगों की बहाली के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन दावड़, इनका ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान से है और ये अवामी नेशनल पार्टी से मुंसलिक नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन दावड़। सबसे पहले तो ये बताएं कि फाटा इस्लाहात की बातें मुसलसल होती रही हैं, अब फाटा कमेटी की तजावीज़ पार्लियामेंट के सामने भी रख दी गई हैं। आपको लगता है कि इस्लामाबाद वाले बात वाकई संजीदा हैं कि फाटा में इस्लाहात की जाएं? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में तो अभी भी हमें कुछ शकूक व शुबहात हैं। वो इसलिए कि होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही फाटा के पार्लियामेंटेरियंस ने पहली दफ़ा एक बात पर मुतफिक हुए और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के हवाले से एक बिल उन्होंने कौमी असम्बली में पेश किया था, तो चाहिए तो ये था कि उसी पर पार्लियामेंट में बहस होती, क्योंकि वही फाटा के वाहिद नुमाइंदगान हैं, उन्हीं के तजवीज़ को आगे लेके उस पर बहस होती, उस एक लाए अमल बना दिया जाता। अब उन्होंने जो कमेटी बनाई है और उसमें तो सबसे पहले फाटा की को रिप्रेजेंटेशन, हमें शक ये है कि फाटा की जरूरत जिस मकसद के लिए फाटा को फाटा रखा गया पिछले 60, 65, 70 जितने भी साल से जिससे पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो फाटा उसको एक मकसद के लिए ये रखा गया। मेरे ख्याल में उस मकसद की अभी भी कुछ ज़रूरत शायद उनको हो, इसलिए वो इस डिले से काम ले रहे हैं और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मतलब जम करने के बारे में अभी भी वो उस प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। आपका इशारा किस तरफ है दावड़ साहब कि फाटा को क्यों अब तक हक के हुक्मरानी से महरूम रखा गया है, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बात तो जी बिल्कुल साफ है। फाटा एक ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक मैं ख्याल में सोने की मुर्गी है। जितना पैसा फाटा से कलेक्ट होता है, मतलब ट्रांजिट ट्रेड और परमिट्स, मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक माचिस की तीली भी अगर आप फाटा के अंदर लेके जाना चाहें तो उस पर भी आपको परमिट लेना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें अकाउंटेबल भी नहीं थी। मतलब जितना भी कलेक्शन वहाँ से हो रही थी, जितने भी फंड वहां से रेज हो रहे थे, जितना भी वहां से आमदन आ रही थी,
تو وہ انہی بیوروکریٹس کے آپس میں وہ بندر بانٹ ہو رہی تھی, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. دوسری اسٹریٹجک لحاظ سے بھی مطلب اگر آپ افغان وار کو دیکھ لیں یا اب کرنٹ جو وار آن ٹیرر جو جاری ہے, مثال جو میں تو اس کو بھی ایک پراکسی وار قسم کی سچویشن کہوں گا, کرنٹلی بھی فاٹا کو ایک مطلب بفر زون اور ایک بیس کی حیثیت سے یوز کیا جاتا رہا ہے. شاید ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو مین اسٹریم نہ کیا گیا تو مستقبل میں فاٹا کو اسی طریقے سے جس طرح پچھلے 60-70 سال سے اس کو یوز کیا جاتا رہا, تو ہمیں ڈر ہے کہ یہی عمل آگے بھی جاری رہے گا. بہت شکریہ محسن داوڑ ہمارے ساتھ موجود تھے. شکوک و شبہات موجود ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باتوں تک ہی یہ بات رہے گی اور عملی طور پر, کیونکہ 70 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا, فاٹا اب تک قومی دھارے میں شامل نہیں ہو سکا ہے, اور اب جب نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تو اس میں اس چیز کو یقینی طور پر شامل کیا گیا کہ فاٹا میں ریفارمز کی جائیں اور اسے قومی دھارے میں شامل کیا جائے, ان ایجنسیوں کو شامل کیا جائے, اور پھر جو ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ پیش کر دیا گیا ہے. یہ شکوک و شبہات کس حد تک جائز ہیں فاٹا کے لوگوں کے, کہ یہاں پر جو فنڈز آتے رہے ہیں وہ لگے نہیں, ترقیاتی کام یہاں پر کبھی ہوئے نہیں, تو یہ کس حد تک جائز ہیں, اور اب جو صورتحال موجود ہے کیا اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ماضی کے خدشات اب بھی حقیقت بن کر سامنے آئیں گے؟ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. ابھی محسن داوڑ صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ فنڈز آتے رہے, ترقیات کی باتیں ہوتی رہیں, لیکن بیوروکریسی کھا جاتی تھی, کبھی فاٹا کے لوگوں کو اہمیت نہیں دی گئی. تو شکوک و شبہات موجود ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی بات تو کی جا رہی ہے مگر فاٹا میں ریفارمز ہوں گی یا نہیں اس کے اوپر ان کو ڈاؤٹ ہے. آپ کو کیسا ماحول لگ رہا ہے, کیا واقعی فاٹا میں ریفارمز کے لیے حکومت سنجیدہ ہے؟ میرے خیال میں بالآخر حکومت سنجیدہ ہے, اور یہ جو فاٹا ریفارمز کمیٹی بنی ہے اس نے تقریباً 5 مہینے میں اپنا کام مکمل کر لیا ہے. جو اس کی تجاویز ہیں اس کو مجموعی طور پر قبائلی عوام نے ویلکم کیا ہے, خوش آمدید کہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں تعلیم یافتہ طبقہ ہے, جو وہاں سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, اور جو وہاں نوجوان طبقہ ہے, انہوں نے عمومی طور پر یہ کہا ہے کہ یہ اچھی اصلاحات ہیں, ابھی ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو قبائلی عمائدین ہیں وہ اس کے مخالف ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فاٹا میں ابھی صورتحال ہے اسٹیٹس کو, وہ تقریباً اس کے حق میں ہے. تھوڑی بہت اصلاحات وہ چاہتے ہیں FCR وغیرہ میں, لیکن وہ کوئی بڑی تبدیلی کے حامی نہیں ہیں. تو صورتحال اب یہ ہے کہ یہ شکوک و شبہات اس لیے ہیں کہ بڑی دیر کر دی ہے پاکستان کی حکومتوں نے. وہاں پہ اکا دکا اصلاحات ہوئی ہیں. 1997 میں وہاں کے عوام کو ووٹ کا حق دیا گیا. اس سے پہلے صرف جو قبائلی ملک تھے عمائدین ان کا ووٹ کا حق تھا. تو 97 میں یہ ایک بڑی وہاں پہ ریفارم آئی اور لوگوں کو ووٹ کا حق مل گیا. اور پھر 2011 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے 2 اصلاحات کی تھی. ایک یہ کہ وہاں پہ جو FCR ہے اس میں کچھ ترامیم ہوئی, کچھ لوگوں کو اپیل کا حق دیا گیا, اور سیاسی پارٹیوں کو قانونی قرار دیا گیا فاٹا میں کہ وہاں پہ وہ کام کر سکتی ہیں. یہ جو 2 اصلاحات ہوئی اس کے اوپر بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا, لیکن کم از کم ابتدا کر دی گئی ہے. تو اگر اتنے عرصے کے بعد صرف 2-3 بڑی اصلاحات ہوئی ہیں تو واقعی لوگوں کا شک ہے کہ اب کی بار کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا, کب تک ہوگا. آپ دیکھیں تجویز تو یہ ہے نا کہ 5 سال میں یہ اصلاحات جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. رحیم اللہ صاحب میں جاننا چاہوں گا 1 بائی 1, جیسے کہ ہم نے بتایا بھی کہ فاٹا کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھا جائے, فاٹا کو قبائلی علاقوں پر مشتمل نیا صوبہ بنا دیا جائے, فاٹا میں گلگت بلتستان کی طرح کا نظام قائم کیا جائے, فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے. پہلی جو 2 پاسبلٹیز ہو سکتی تھی اسے تو وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. کیا فاٹا میں یہ بہتر ہوگا کہ گلگت بلتستان جیسا نظام قائم ہو, یا فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے, کیا ہوگا؟
دیکھیں میرے خیال میں جو پہلی تجویز ہے نا کہ فاٹا میں گلگت بلتستان کی طرح کا نظام قائم کیا جائے، اس کی حمایت یہاں پہ بہت ہی کم ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو دو میرے خیال میں تجاویز جن کو فاٹا کے عوام میں پذیرائی مل رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے. میرے خیال میں اس کے حامی بہت زیادہ ہیں اور شاید حکومت بھی اسی راستے پر سوچ رہی ہے. جو ایک اور لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا اپنا صوبہ بن جائے، اس کی بھی کافی حمایت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ وہ ریفرینڈم نہیں کروائیں گے، یعنی وہ عوام کی رائے نہیں لیں گے بلکہ فیصلہ کر دیں گے. تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ کیا جو وہاں سے 19 اس وقت منتخب اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی رائے مقدم ہوگی، یا پھر جو وہاں قبائلی عمائدین ہیں وہ جرگہ کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے؟ اگر ریفرینڈم ہوتا تو شاید وہ سب سے اچھا اور جمہوری طریقہ ہوتا اور عوام کی رائے سامنے آتی اور اس کو پھر عوام کی حمایت بھی حاصل ہوتی کہ وہ اپنا صوبہ چاہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونا چاہتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونا چاہیے. ان میں اتنی چیزیں مشترک ہیں کہ میرے خیال میں اس کے بغیر جو بھی حل ہوگا شاید وہ کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اور بھی کچھ معاملات ہیں جن پر آپ سے بات کرنی ہے، خاص طور پر پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے، کیونکہ یہ تعطل کا شکار ہے اور یہاں پر جو ایگریمنٹ ہونا تھا وہ اس میں افغانستان یہ چاہتا ہے کہ اس ٹریڈ ایگریمنٹ میں بھارت کو بھی شامل کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اشرف غنی نے دھمکی دی ہے کہ ہم کوئی اور متبادل راستہ اختیار کریں گے. کیا صورتحال بنے گی؟ کیونکہ تجارت کا حجم بھی بہت اچھا خاصا ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. افغان صدر اشرف غنی نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان نے افغان تاجروں کو واہگہ بارڈر پر بھارت کے ساتھ تجارت کی سہولیات کو بحال نہ کیا تو وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارتی راہداری کو بند کر دیں گے. خیال رہے کہ اس وقت پاک افغان تجارت کا سالانہ حجم لگ بھگ $2.25 ارب ہے، جبکہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے بھی سالانہ $2.5 ارب کی تجارت کی جاتی ہے. اس سال اپریل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات ابھی تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے افغانستان کا یہ اصرار ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں بھارت کو بھی شامل کیا جائے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں ماہر افغان امور اور سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. تھینک یو سو مچ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. کچھ آپ کو انتظار کرنا پڑا، ہم بریک پر گئے تھے. یہ بتائیے کہ یہ جو بات اب کی جا رہی ہے افغانستان کی طرف سے کہ بھارت کو شامل کرنا لازمی ہے ورنہ ہم یہ روٹ بند کر دیں گے، کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے؟ نہیں، دیکھیں افغانستان کی حکومت پاکستان سے بہت ناراض ہے اور وہ ہر بات میں پاکستان کے اوپر الزامات لگاتی ہے، اور ابھی یہ ان کو ایک اور موقع ہاتھ آ گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان کی ہر بات ماننی چاہیے. اب پاکستان افغانستان کو اس سہولتیں دینے کو تیار ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ 2010 میں ہوا، وہ پھر اس کی مدت 5 سال کے لیے ختم ہو گئی، پھر ابھی نیا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان نے افغانستان کو سہولت دی ہے کہ وہ اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ بھارت تک پہنچائے، لیکن بھارت کو یہ پاکستان نے اجازت نہیں دی ہے کہ بھارتی سامان جو ہے ایکسپورٹ وہ پاکستان کے راستے افغانستان جائے، واگا کے راستے. یہ پاکستان نے شرط لگائی ہے، اور پہلے جو ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں بالکل یہ واضح ہے. اب یہ ایک دباؤ ہے افغانستان کی حکومت کا بھارت کو ساتھ ملا کر کہ پاکستان دباؤ میں آ کر یہ بات مان لے. اب دیکھیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات بڑے ہی خراب ہیں. پاکستان بھارت کو یہ سہولت نہیں دے گا جب تک اور معاملات میں پیش رفت نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا حق بنتا ہے، وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کی تجارت پاکستان کے راستے ہوتی ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے یہ سہولت پاکستان نے دی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بھارت کو شامل کرنا اور پھر بھارتی جو تجارت ہے وہ پاکستان کے راستے ہو، واگا کے راستے، تو یہ پاکستان کے لیے ماننا مشکل ہے ان حالات میں.
आगे जाकर अगर ताल्लुकात बेहतर हो गए पाकिस्तान और भारत के, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें मुमकिन है, ये हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ये बात पाकिस्तान नहीं मानेगा और अफ़गानिस्तान को सहूलत देगा, लेकिन भारत को सहूलत नहीं हो पाएगा। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान ने धमकी दी, अफ़गानिस्तान ऐसा कर देगा। काफ़ी तवील अरसे से ये मामला चल रहे हैं, जब से दूरियां ख़त्म हुई हैं और नज़दीकियां बढ़ी हैं भारत और अफ़गानिस्तान की। क्या ये अफ़गानिस्तान के लिए भी मुमकिन है कि वो पाकिस्तान ट्रेड बंद कर दे? उससे उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान का जो रास्ता है वो कितने अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, करीब तरीन रास्ता है। इसके ऊपर अगर तजारत करेंगे तो ख़र्चा भी कम आएगा। तो ईरान का रास्ता भी है, उसको भी अफ़गानिस्तान ने इस्तेमाल किया है और कर रहा है, और ट्रांजिट ट्रेड ईरान के रास्ते जो हो रही है अफ़गानिस्तान, उसमें इजाफ़ा भी हुआ है। पाकिस्तान के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड में कमी आई है, और अफ़गानिस्तान ने रूस के रास्ते भी तजारत की है। उसकी ख्वाहिश है कि वो और भी रास्ते तलाश करे, तो ये उसका हक बनता है। लेकिन पाकिस्तान का मुतबादिल कोई नहीं है। पाकिस्तान के रास्ते तजारत होगी, ट्रांजिट ट्रेड होगी, तो उसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान को होगा, पाकिस्तान को भी होगा। अब ये है कि जब से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, बॉर्डर कभी बंद है कभी खुला हुआ है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तजारत में भी कमी आई है। ठीक, तो ट्रांजिट ट्रेड में भी कमी आई, और जो तजारत है बराह रास्त जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है, उसमें भी कमी आई है। लेकिन मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान तो कोशिश करेगा और कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई और ऐसा बेहतर रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया। चाबहार का रास्ता जो है, चाबहार का रास्ता, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब का तज्ज़िया आपने सुना। भारत ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान वो अपना सामान भेजे और पाकिस्तान के रास्ते वो सामान जाए, और पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं करना चाहता। और ये ज़बान जो अशरफ गनी साहब बोल रहे हैं, दरअसल अफ़गानिस्तान की कम और भारत की ज़्यादा मालूम होती है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्की मईशत की। मईशत में बेहतरी की बात तो की जा रही है, मगर एक्सपोर्ट क्यों कम हो रही है? बात होगी एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल से दुचार है कि मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बरामदात दिन ब दिन कम होती चली जा रही हैं। सनतकारों का कहना है कि तवानाई बहरान और लागत में इजाफे की वजह से बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स हाथ से निकलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार इंडस्ट्रीज को खैरबाद कहने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक तरफ सरकार मुल्की मईशत के हवाले से सब अच्छा है का राग अलाप रही है, तो दूसरी जानिब टेक्सटाइल मिलर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि हर रोज एक मिल को ताला लग रहा है। 400 में से 140 मिलें बंद हो चुकी हैं, यानी हर मिल में अगर औसत 2500 मुलाजमीन काम कर रहे थे तो 50,000 घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सनतकार कहते हैं कि टैक्सेस और सरचार्जेस ने इंडस्ट्री का कबाड़ा निकाल दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी, गैस पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, टर्नओवर टैक्स से छुटकारा मिलता नहीं कि यूटिलिटी बिलों में सरचार्जेस का हिस्सा देखकर सर चकराने लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली और गैस की फरावानी बेहतर हुई है, लेकिन इनके दाम बहुत बढ़ा दिए गए हैं। बांग्लादेश में बिजली का फी यूनिट इंडस्ट्री को 6 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि मुल्की टेक्सटाइल मिलों को बिजली 12 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पड़ रही है। टेक्सटाइल मिलर्स के मुताबिक हुकूमती बेहिसी के बाइस सिसकती इंडस्ट्री ने सालाना 8% गिरावट के साथ गुज़िश्ता माली साल 12 अरब 45 करोड़ डॉलर का माल आलमी मंडी में बेचा। सरकार अगर इंडस्ट्री के मसाइल को ऐसे ही नजरअंदाज करती रही तो मुल्की बरामदात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली टेक्सटाइल सेक्टर की कमर टूट जाएगी। जी हाँ, जैसे कि रिपोर्ट में देखा कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नुमाइंदा तंजीम एप्टिमा ये कहती है कि बिजली और गैस के महंगे निर्ख और टैक्सेस की भरमार की वजह से उनके लिए कारोबार जारी रखना मुश्किल हो गया है। टेक्सटाइल सेक्टर को मुश्किलात से कैसे निकाला जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एप्टिमा के चेयरमैन आमिर फैयाज। आमिर फैयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि हर रोज़ एक मिल को ताला लग रहा है। ये दावा बहुत ही नाकाबिले यकीन मालूम होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वजूहात क्या हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, ये वाकई ये बात सही है
کہ آلموسٹ ہر ہفتے تقریباً 5-6 ملیں جو ہیں بند ہو رہی ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکنگ ڈیز میں واقعی ہر روز ایک مل کو تالا لگ رہا ہے. تقریباً ہماری 60 ملیں ہیں جو کہ حال ہی میں پچھلے 2-2.5 ماہ کے اندر بند ہوئی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان وجوہات میں جو مین مسئلہ ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. پاکستان میں ہماری کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپٹیشن ہے. ہمارا کمپٹیشن انڈیا کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, سری لنکا کے ساتھ ہے, ویتنام. یہ سارے وہ ملک ہیں جو ٹیکسٹائل اور کلودنگ پروڈیوس کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جو ویریس کاسٹ انپٹس ہیں, چاہے اس میں بجلی لے لیں, گیس کے ریٹ لے لیں, پچھلے یہ کافی زیادہ ہم پے کر رہے ہیں. آلموسٹ ہمارے جو کمپیٹیٹر ممالک ہیں ان سے ڈبل ریٹ ہم پاکستان میں ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال کاٹن کراپ کا فیلئر ہوا پاکستان میں. پنجاب میں خاص طور پہ آدھی سٹینڈنگ کراپ جو ہے وہ وائرس اٹیک کی وجہ سے تباہ ہو گئی. ہمارے فارمر بھائیوں کو بہت زیادہ لاس ہوا اس کی وجہ سے اور اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ انڈسٹری کے اوپر پڑا. ہماری انڈسٹری کو کاٹن جو کہ ایک ڈومیسٹکلی پہلے یوز کرتے تھے, ڈومیسٹک جو کاٹن یہاں پہ پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے, اس کے برعکس ہمیں امپورٹ کرنی پڑ گئی کاٹن, جو کہ بہرحال زیادہ مہنگی ہے اور ہمیں اس کے اوپر امپورٹ کے اخراجات پے کرنے پڑتے ہیں. تو فیاض صاحب, آپ جیسا یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایکسپورٹس واقعی گر رہی ہیں, آپ کہتے ہیں یونٹس بھی تیزی سے بند ہو رہے ہیں, تو کیا اس مسئلے کے حل کے لیے وزیر اعظم یا اسحاق ڈار صاحب, حکومت آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, یا آپ نے ان سے بات کی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ کا کاروبار بہتر ہو سکے؟ دیکھیے, ابھی پچھلے سال اگر آپ پچھلے مالی سال کو کمپیئر کریں اس سے پچھلے سال کے ساتھ, تو تقریباً $3 بلین کی پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے. اس $3 بلین میں سے $1 بلین ہے ٹیکسٹائل اور کلودنگ کی ایکسپورٹس جو کہ گری ہے, اور $2 بلین وہ ایکسپورٹ ہے جو نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے جس میں کمی آئی ہے. تو یہ چیز گورنمنٹ کو کئی آپ نے ہمارے میڈیا کے اندر, پریس کے اندر, ٹیلی ویژنس کے اوپر ہمارے ویوز انڈسٹری کے سنے ہوں گے, تو میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہے کہ پرابلم میں ایک انڈسٹری ہے. ہمیں ابھی یسٹرڈے جمعرات کو پرائم منسٹر صاحب نے بلایا تھا, کراچی وہ تھے انہوں نے, اور اسحاق ڈار صاحب نے بیٹھ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے تمام مسئلے مسائل سنے. ہمیں 3 گھنٹے کا ٹائم دیا, ان کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ, پوائنٹ بائی پوائنٹ سارے مسئلے انڈسٹری کے جو ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایکسپورٹس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ عید کے فوری بعد, عید کے جو اگلا ہفتہ ہوگا اس میں آپ انڈسٹری کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور ایک آپ اس کا ایک روڈ میپ بنائیں کہ کیا سٹیپس لیے جائیں گے جس سے انڈسٹری کے یہ مسئلے مسائل ختم ہوں گے اور ہماری ایکسپورٹس پھر بڑھ سکیں گی. اچھا, یہ بھی فرمائیں کہ بند یونٹس کی بحالی اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی فروغ کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہیں حکومت پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, ہم نے حکومت سے کوئی 6-7 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں جو کہ مین پوائنٹس ہیں. اس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں گیس اور بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ ہمارے ریجنل ممالک جن سے ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ان سے یہ زیادہ ہیں. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ گیس کا ہمارا ریٹ پاکستان میں جو ہے اس کے آدھا ریٹ ہے جو بنگلہ دیش میں اگر میں کمپیئر کروں. تو اسی طرح بجلی کا ریٹ ہمارا تقریباً 12 سینٹ کے قریب ہے کلو واٹ آور, 12 روپے کلو واٹ آور بن جاتا ہے, جبکہ یہی ریٹ انڈیا میں بنگلہ دیش میں 6-7 سینٹ کے قریب ہے, 6-7 روپے آ جاتا ہے. تو سب سے بڑا تو ہمارا انرجی کی کاسٹ پاکستان میں انڈسٹری کی بہت زیادہ ہے. یہ بات ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو, فائنانس منسٹر صاحب کو تمام چارٹس کے فارم میں جو باقی ملک میں کیا
ہمارے کمپیٹیٹرز کیا پے کر رہے ہیں وہ ان کو ایکسپلین کیا. جی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ ایکسپورٹ کے اوپر آپ یہ ٹیکسز اپنے باہر انٹرنیشنل منڈی میں کسٹمر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ہمارا ٹیکس ہے، یہ آپ ہمارے پروڈکٹ کی قیمت کے اندر شامل ہے تو آپ یہ پے کریں. باقی ملکوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے وہ باقاعدہ انسینٹیوز دے رہے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر، چائنا کے اندر وہ اپنے ایکسپورٹرز کو 7-8% انسینٹیو دیتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو ٹیکس کر رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ چیزیں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے گوش گزار کی ہیں، اور آئی ایم شور کہ وہ عید کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب ہمارے ساتھ اس کو توجہ دیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ عامر فیاض صاحب، چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن. حکومت کو جو تجاویز دی ہیں، کیونکہ کپاس ہماری اپنی کراپ ہے اور اس سے بجائے یہ کہ ہم اسے را ایکسپورٹ کریں، اس سے اگر پروڈکٹ بن کے باہر جائے تو اس سے ملک کو خطیر زر مبادلہ ملے گا، اور ایسی صورت میں جب ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، زر مبادلہ ہمارے پاس کم آ رہا ہے، اشد ضرورت ہے کہ اپنی گرتی ہوئی انڈسٹری کو سنبھالا دے سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے. مسعود رضا اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.